سورہ نساء کی ابتدائی آیات اٹھا کر پڑھیں، اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری بیٹی ہو اور بیٹا نہ ہو تو کل جائیداد کا آدھا اس ایک بیٹی کو جائے گا، اور اگر 2 بیٹیاں اور اس سے زیادہ ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو تو کل جائیداد کا 2/3 66.66 ان بیٹیوں کو جائے گا۔ اور باپ بعض اوقات قرآن سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے بیٹیوں کو جہیز میں دے دیا تھا، بچوں جب میں مر جاؤں نا تو سارا مال میرے بیٹوں کو دے دینا۔ یہ جو بدبختی ابا جی کر کے جاتے ہیں ان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری ملکیت میں جتنا بھی مال ہے تم مرو گے اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے اور بیٹوں کا بھی حصہ ہے۔ تم اپنی فضول سوچوں کی وجہ سے کہ اس کو جہیز میں دے دیا تھا، اس کو فلانا دے دیا تھا، ڈھمکانا، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے تحفے اپنی جگہ، مرنے کے بعد جو پیسہ باپ کی ملکیت میں ہے اس کے فیصلے باپ نہیں کر سکتا، اس کے فیصلے 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ نے بتا دیے ہیں۔ بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، ابا کو کتنا ملے گا، اماں کو کتنا ملے گا، ڈیٹیل میں ساری کیلکولیشن اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ابا مر گئے، دکان بیٹے نے لے لی، مکان بھائی نے لے لیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا ڈھمکانا یہ ہو گیا، 5 بہن بھائی ہیں تو ٹوٹل جائیداد ڈیوائڈ بائی 5۔ بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اگر بیٹا بیٹی دونوں ہو تو بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا۔ لیکن اپنے عجیب و غریب طریقے سے ابا جی بھی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں کہ تم نے مفتی سے نہیں پوچھنا، تم نے قرآن نہیں دیکھنا، جائیداد جیسے میں وصیت کر کے جا رہا ہوں نا ویسے کرنی ہے۔ اور بعض اوقات وہ وصیت ایسی اوٹ پٹانگ ہوتی ہے جو بالکل قرآن کے 180 ڈگری جا رہی ہوتی ہے۔ سب کو یہ مشورہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جس کا حق تھا وہ عطا کر دیا ہے، اب تم اس حق کے درمیان رکاوٹ کھڑی کرو گے تو تم اللہ کے کاموں میں خلل ڈالنے والے ہو۔ بعض اوقات بیٹی کے ساری زندگی چپل گھس جاتے ہیں، بیٹے کے ذہن میں یہ دقیانوس سوچ ہوتی ہے کہ میرے باپ نے تمہیں جہیز میں دے دیا تھا، اب میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، دکانوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا جو تو اپنے کندھوں پر اس وراثت کا بوجھ لے کر آیا ہے، 1 روپے کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑ سکتی ہیں، 1 روپے کے بدلے میں۔ اتنا سخت حساب ہے میدان معاشر میں۔ دنیا میں تو لاکھ روپے دینے ہیں، میدان معاشر میں لاکھ روپے اتارتے اتارتے بندے کی 70 سال کی نمازیں ساری چلی جائیں گی۔ جو جمعے پڑے ہیں وہ 1 لاکھ روپے قرضے کی مار ہیں، 1 لاکھ روپے کسی کے مار کے بندہ مر گیا، میدان معاشر میں صرف 1 لاکھ کا حساب میں 70 سال کی نیکیاں جا سکتی ہیں۔ تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ کسی کا 1 روپیہ میرے اوپر آتا ہو اور میں دیے بغیر مر جاؤں۔ تنگ دستی ہے تو نیت ہونی چاہیے، اور پیسہ پڑا ہوا ہے اور ہڈ حرامی کرتا ہے بندہ اور تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں دوں گا، میں نے نہیں دینا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ سے تو نے اعلان جنگ کیا ہے، آخرت میں تجھے حساب دینا پڑے گا۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلا وصیت لوارث، اللہ نے جس کا جو حق تھا وہ دے دیا ہے، اب تم وصیتیں کر کے اپنے وارثوں کے حق میں اضافہ مت کرو۔ یہ بھی وصیت کر کے جاتے ہیں میں مر جاؤں نا تو میرا فلاں گھر تو میرے اس بیٹے کو دے دینا۔ بھائی یہ نہیں ہے، اللہ نے جو رکھا ہے وہ ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس بیٹے کے ورثے میں 1 کروڑ روپے آ رہے ہیں اور ابا نے 2 کروڑ کی وصیت کی ہے تو یہ اضافی 1 کروڑ ابا کی وصیت کی وجہ سے ایک بیٹے کو زیادہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ابا نے وارث کے لیے وصیت کی ہے اور وارث کے لیے وصیت معتبر نہیں ہے۔ وارث کا حق اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ ہاں سارے ورثہ مل کے کہتے ہیں کہ ہم ابا جی کے اس وراثت کو وصیت کو جائز کر دیتے ہیں، تو پھر ابا جی نے اگر ایک بیٹے کے لیے زیادہ مال کی وصیت کی ہے وہ جائز ہے۔ لیکن کوئی ایک وارث بھی کہتا ہے میں ابا کی اس وصیت کو نہیں مانتا ہوں، مجھے قرآن کے حساب سے مجھے میرا حصہ دو، تو دینا پڑے گا۔ ابا جی قرآن کے حصوں میں پلس مائنس نہیں کر سکتے۔